بھی تھا، نبی بھی تھا، ان کا مرشد کامل بھی تھا. اور جتنا مرشد کامل انسان کو ملتا ہے اتنا اس کا مرید پکا ہوتا ہے. اس کے پاؤں پھر ڈگمگاتے نہیں ہے دنیاوی اسے چھوٹے موٹے چیزوں سے. تو تمام صحابہ کرام جو ہے اس لیے آخر میں ان کو یہ ٹائٹل دے دیا گیا کہ صحابہ النجوم، اصحاب النجوم اقتدیت، یعنی میرا صحابہ کرام، میرا اصحاب کرام یہ ستاروں کے مانند ہے. اب جس کے پیچھے بھی اقتدا کرو آپ کو فلاح ملے گا. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظری کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کامل تھے. تو ہر ایک صحابی کو اس حد تک مکمل کر کے گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ میرے کسی بھی صحابی کے ساتھ جو ہے اس کا آپ دامن پکڑو گے تو آپ خالی نہیں جاؤ گے. تو یہ مرشد کامل کی یہ کمال ہوتا ہے. اور پھر میں ہم جب آگے جائیں گے کہ مرشد میں، مرشد کامل میں کیا فرق ہے اور کون سی درجے پہ آ کے مرشد کامل بن جاتا ہے ولایت کے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کل آپ لوگوں کو بتا دیا کہ مجاہد سے شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک درجہ اس کے اللہ تعالیٰ کی ایک بے انتہا، ایک بہت بڑا نعمت ہے. کوئی بھی درجہ یعنی وہ کم اس کا نہیں ہے، لیکن جتنا اوپر انسان چلتا ہے، جتنا اوپر نکلتا ہے اتنا ہی جو ہے نا وہ ایک عجیب. اور اس لیے اس نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے، گر خضر میسر ہو تو شبرانی سے کلمی 2 قدم ہے. گر خضر میسر ہو شبرانی سے قریبی 2 قدم. کہ اگر آپ کو مرشد کامل مل گیا، آپ کو خضر علیہ السلام جیسا ہستی مل گئی، تو پھر تو ایک چراوے یعنی بکرے چرانے سے لے کر کلیم اللہ بننا 2 قدم کا فاصلہ ہے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یعنی کلیم اللہ بھی بنا دیتے اس اسٹیج تک. لیکن اس میں طاہر القادری صاحب نے ایک بہت اچھا اضافہ کر دیا. وہ کہتا ہے بے شک علامہ اقبال نے یہ صحیح کہا ہے، لیکن اس نے یہ کہ بشرط یہ ہے کہ چلنے والا بھی موسیٰ جیسا ہو. اگر آپ کو خضر بھی مل گیا لیکن چلنے والا موسیٰ نہیں ہے تو وہ 2 قدم میں کبھی بھی کلیم اللہ نہیں بن سکتا ہے. تو دونوں کے لیے مرشد کامل ہو، جیسے کہ مثنوی کیا کہتے ہیں مولانا رومی اور اس کا شاہ شمس تبریز مل گیا، اور یہ بھی اسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ بھی اسی چیز میں دل میں تھا. تو یہ پھر جو ہے نا سارا پھر انسان جو ہے نا یعنی دن دگنی رات چگنی طریقے کرتا ہے. جتنے یہ بڑے بڑے جن میں سالوں سال زندگی گزر جاتا ہے، یہ 2-2 3-3 مہینے میں پار ہوتے ہیں بہت آسانی سے. اگر مرشد کامل بن گیا اور انسان کو شوق اور جذبہ ہو تو پھر مجاہد سے لے کر یا موریدی سے لے کر یہ جو ہے نا قطب غوث ولیٰ یہ بننا، اس میں پھر اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. میرے مرشد نے خود، کل میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کہ میرے 40 سال ہو گئے میرے مرشد کے ساتھ، اور مجھے آگے ابھی تک اسی موریدی میں ہوں. تو اس میں میرے مرشد کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی قسم میں وہ بات نہیں ہے. وہ میری اپنی کمی، میرا اپنی کمزوری کی وجہ سے میں رک گیا. شادی سے بھی پہلے جب میں تقریباً 22-23 سال کا، اس وقت میں انٹر میں کالج میں پڑھ رہا تھا، تو میرے مرشد نے مجھ سے بیٹھ کے وہ کر لیا. تو اس نے میرے اندر ایک قسم کی وہ دیکھی تھی کہ کاش میرے اولاد بھی آپ جیسے ہوتے. میرا مرشد کہتا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھتے، یعنی مجھے دنیاوی کام بھی وہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اگر آپ جیسا فہم دیتا یا آپ جیسے خواہش اور طلب ہوتی تو کاش میرا اولاد بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بخشش ہوتا ہے، کسی کو کیا کسی کو کیا. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ 3 سال مکمل طور پر میرے ساتھ بیٹھیں گے، یعنی 3 سال میرے ساتھ اس میں چیلے اور مجاہدے کریں گے، تو میں آپ کو مجاہد سے لے کر آپ کو یعنی فنا فی اللہ مرشد کامل تک پہنچا دوں گا. اور یہ 3 سال یہ جو ہے نا ایک پوڑی میں اس میں 30-20 40 سال میرے مریدی میں 40 سال گزر گئے. تو مجاہد سے لے کر مجاہد، عابد، ذاکر، مجذوب، پھر جو ہے فنا فی اللہ، معرفت، پھر فنا فی اللہ، کہ وہاں تک میں آپ کو پہنچا دوں گا. پھر تو جانے اللہ جانے. لیکن ارادہ بھی میں نے کر لیا، گیا بھی ان کے ساتھ. ہوا کیا، میرے سامنے 10-15 دن گزر کے پھر بھاگ کے آ گیا. وہ کالج کا دن یاد آ گیا، یہ زمانہ گیا، کتنا آزادی تھی، کتنا اپنی مرضی سے اڑنا، اپنی مرضی سے بیٹھنا، سفید کپڑے پہن کے اچھے سے شیروانی پہن کے کالج پہ جانا، وہ ٹھاٹ بھاٹ. اور یہاں پہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہو صبح سے شام تک اندھیرے میں اللہ اللہ کرنا، اور یہ یعنی اور کوئی نہ باہر آنا نہ جانا، روزہ رکھنا. تو وہ شیطان پھر چھوڑتا نہیں ہے. وہ اتنا دنیا آپ کو خوبصورت بنا دیتا ہے کہ اس وقت پھر وہ بیٹھنا، وہ کرنا جو ہے نا ایک جیل خانہ میں انسان کے کس نے جیل میں ڈال دیا. تو 2-3 ہفتے کے بعد میں خود بھاگ کے پھر آ گیا تھا. ٹھیک. تو پھر اس میں یہ ہوتا عبادت کی امتحان. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے شادی بھی کر لی. اس کے بعد جو ہے نا میرے خیال میں 27 یہاں سے آنے سے پہلے
تو میرے مرشد نے کہا کہ میں مراقبہ دیتا ہوں آپ کو، اور جا کے 10 دن جو ہے نا چہرہ کر دیں. رمضان کا مہینہ تھا، تو بعد میں پھر میں کہا نہیں، رمضان کا مطلب ویسے چہرے کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں چہرہ ٹھیک نہیں ہے، رمضان کے بعد ہی آپ نے 10 دن جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو 10 دن پھر یہ مراقبہ آپ کو دے دوں گا. تو میں نے عید کا مہینہ تھا، اس کے میں 10 دن اپنی وہاں کی مسجد میں بیٹھ گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ طریقہ میں یہ ہے کہ جب مرشد کسی مرید کو مراقبہ دے دے تو پھر اس کے لیے پھر نذرانہ واجب ہوتا ہے، یعنی صدقہ دینا، یعنی وہ ضروری ہے کہ قربانی کرنا ضروری ہے. قربانی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بکری، گائے، کوئی بھی چیز ذبح یعنی وہ کرنا ہے، اپنے مرشد کی نظر کرنا ہے، اور اس میں پھر جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کروانا ہے. تو مجھے تو یہ مل گیا. اس وقت میں تو یعنی تعلیم بھی میرا مکمل تھی، اسٹوڈنٹ معمولی وہ ہو گیا تھا میرے خیال میں، کالج کے آخری اس میں تھا، پیسے بھی اتنے تھے بھی نہیں. لیکن وہ جو مراقبہ جو مجھے مل گیا تو میں نے وہ غلطی کر دی کہ مالی کے جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بدنی وہ عبادت، خدمت اور ریاضت، یہ 3 چیزیں. عبادت تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو وظائف دی ہے، نماز روزہ، اور خدمت یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سے، ہاتھ پاؤں سے جو ہوتا ہے خدمت، عبادت، ادب، خدمت اور عبادت. یا خدمت میں یہ آتا ہے یہ آپ نے مالی اور بدنی خدمت کرنا ہے. یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، وہ اس میں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ مَا تُنْفِقُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، یعنی یعنی یہ 24 سواری کا ایک آیات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یعنی تب تک میں کسی کا یعنی قریب یا محبوب نہیں بنتا جب تک وہ اپنے ایک پیاری چیز میرے راہ میں قربان نہ کرے. وہ اس آیات کریمہ کا وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ یعنی دینا ہے. لن تنالوا البر حتى ما تنفقون. تو آپ اپنے محبوب چیز یعنی آپ قربان نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب نہیں ہوتے، محبوب نہیں بنتا ہے. تو میں وہاں پہ اس امتحان میں فیل ہو گیا تھا. اس میں یہ ہوا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ قربانی دینی ہے. تو مراقبہ میں میں دیکھتا ہوں، مراقبہ مجھے آتا ہے لیکن صحیح نہیں. پھر ایک دفعہ مراقبہ ہے کہ قربانی کرو، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوگی. پھر دوسری دفعہ قربانی کا دیکھا تو اس میں شیطان آپ کو کنجوس بہت بناتا ہے کہ بھائی دو گے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا، سمجھ آ رہی بات. تو میں نے کہا چلو بھائی قربانی کا مطلب ہے کوئی میرے خیال میں پیر صاحب کی دعوت کر لیتا ہوں، کوئی 1-2 مرغے ذبح کر دیے، چاول وغیرہ پکا کر دیے، وہاں بھیج دیا. لیکن اس سے کام نہیں بن گیا. اس کے لیے وہ خون کا بہانا، گائے بکری یا اس کا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو وہ چیز جو ہے پھر میں نے دیکھا کہ سونے کے باکس میرے پاس ہے، لیکن چابی جو ہے نا میرے پاس نہیں ہے، مرشد کے پاس ہے. تو میں نے مرشد سے کہا، وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا اس میں آپ نے ذرا سستی کر لی. تو اس میں بہت سارے امتحانات آتے ہیں. شیطان پیچھے رہتا ہے. شیطان یہ نہیں جاتا ہے کہ مرید سے مجاہد میں چلا جائے. وہ اس قسم کی آزمائشیں محنت سے ملتی ہے. ہاں تو وہ یہ بات تھی کہ یعنی اس کے لیے جو ہے نا سارے امتحان، اب جب تک آپ یہ تینوں پیپر مکمل طور پر پاس نہیں کریں گے اس میں کوئی نقل نہیں چلتا ہے. نقل والا کام نہیں ہے. یعنی سب آپ ہر ایک چیز کلیئر ہو جائے گی. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے آسمانوں میں کہ یہ فلانا سے یہ بندہ آج سے میرا ولی بن گیا. آسمانوں میں ڈھونڈورا پٹتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مرشد کو بتاتا ہے کہ آپ کی مرید کو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ یعنی باطلی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، تب جا کے وہ یعنی مجاہد بنتا ہے، اللہ کا ولی. یہ ایسے وہی وہاں سے ایشو ہوتا ہے. تو پھر جو ہے مرشد جو ہے اپنی مرید کو جو ہے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پگڑی پہناتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ آج سے آپ اللہ کا ولی ہو گئے. پھر اس کے مراقبہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے عبادات کی جو ہے نا وہ طبقہ اس کو ڈفرینٹ رکھتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم کل اس کے اوپر بات کریں گے کہ مجاہد کیا ہے. ہماری عبادات کو قبول کر دے، اس بیٹے کو اسی کی طرف سے ہمارے گناہوں کو صاف کر. صلی اللہ تعالیٰ میں آپ کو وہی کہہ رہا تھا کہ بجائے یہ رکھنے کے نا اس کی ٹانگ کھینچ لیں. ہاں وہ اسٹینڈ